جنت بے چینی کے عالم میں رات کے تقریباً 2 بجے پورے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ابھی اسے فرزان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ کب سے فرزان کو کالز کر رہی تھی مگر اسے کچھ بھی اندازہ نہیں ہوا۔ کافی وقت بعد اسے گھر میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں کھڑے ہوئے ہاشم، منہا اور فرحان کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ہاشم بھائی، فرزان کدھر ہیں؟ اس نے نرمی سے ہاشم سے پوچھا تھا مگر ہاشم کچھ بتا نہیں پایا۔ ہاشم بھائی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں فرزان کدھر ہیں؟ منہا، مجھے بتاؤ فرزان کدھر ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی مگر منہا اسے کوئی جواب نہیں دے پائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ منہا، فرزان کدھر ہے منہا؟ مجھے بتاؤ۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولی۔ منہا کچھ بتا نہیں پائی تھی۔ چلو روم میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے منہا نے بھیگی ہوئی آواز میں اس کے بازو سے پکڑا اور اسے لے کے کمرے کی طرف آ گئی، لا کے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ اگلی بات جو منہا نے بولی وہ سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دم سے وہ جھٹکا کھا کے بیڈ سے اٹھ گئی، خونخوار نگاہوں سے منہا کی طرف دیکھنے لگی۔ منہا، تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو نا؟ دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ منہا، دیکھو یہ بات مجھے تکلیف دے رہی ہے، ایسا نہیں بولو۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ روتے ہوئے منہا کے سینے سے لگ گئی تھی، جیسے اس نے آج یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ایک مضبوط عورت بنے گی، وہ کمزور نہیں رہے گی۔ اسے بار بار اس شخص کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اسے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا فرزان کی حقیقت کیا تھی، وہ کس چیز سے تعلق رکھتا تھا، وہ کیا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد تو اسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بالوں کی اونچی سی پونی کیے ہوئے، آنکھوں میں تجسس تھا، نگاہیں سامنے لیپ ٹاپ پہ تھی، مسلسل لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ جنت، تمہیں اس چیز کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے؟ اس نے فائل کھول کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ساری انفارمیشن مجھے مل چکی ہے اور فائنلی 5 سال بعد ہمارا مشن کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاشم کی طرف دیکھا اور وہاں سے اٹھی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے منہا آئی۔ منہا کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی مگر وہ ابھی بھی سنجیدہ تھی، اپنے کام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نے اسے آنکھیں نکالی کہ مسکرانا بند کرو مگر اس کی مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ فائلز اٹھاتی ہوئی ایک کمرے کی طرف چلی گئی۔ آج کافی زیادہ میں تھک چکی ہوں، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انگڑائی لی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، آپ چلی جاؤ، باقی سب ہم دیکھ لیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے کلائی میں ڈالی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ تقریباً رات کے 2 بج چکے تھے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، گھر کے سامنے گاڑی رکی تو سامنے ہی ملازمہ نے اسے بتایا روحان کو بخار ہوا پڑا ہے۔ اس کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آپ نے مجھے کال کر کے بتانا بھی بہتر نہیں سمجھا؟ اس نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو کال کی تھی، آپ کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اب کی بار اسے یہ اندازہ ہوا تھا ایک میٹنگ میں اس نے اپنا نمبر بند کر دیا تھا۔ اس نے موبائل آن کر کے دیکھا تو اس کے بہت سارے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ کمرے میں آئی تو روحان بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ آہستگی سے اس کے پاس آ کے اس کی پیشانی کو چھوا اور محبت سے کہنے لگی، میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے چوما۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اپنی ماں کی طرف دیکھا
اور ان کے سینے سے لگ گیا۔ مما، میں آپ کو سارا دن مس کرتا ہوں، مجھے ٹائم ہی نہیں دیتی۔ وہ روتے ہوئے بولا، دیتی ہوں نا بچے، ہر ٹائم تو آپ کے پاس ہی ہوتی ہوں، بٹ مجھے دن کو آپ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ جب آپ کے بابا آ جائیں گے نا، پھر آپ کی مما سارا ٹائم آپ کو ہی دے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہمیشہ آپ مجھے یہ کہتی ہیں، کتنے عرصے سے آپ مجھے بس یہی بول رہی ہیں کہ بابا آ جائیں گے، بابا آ جائیں گے، بابا نہیں آتے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ اس کے سونے کے بعد وہ کمرے میں آئی۔ اپنا کوٹ اتار کے اس نے صوفے پہ پھینکا تھا۔ اپنے بالوں کو پونی سے آزاد کرتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا اور سر نیچے گرائے اپنی آنکھیں بند کیں تو ایک ماضی کی جھلک اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گئی تھی۔ آج بھی وہ روحان کے ساتھ واپس سوات جانا چاہتی تھی، جہاں وہ اپنی زندگی کے ان خوبصورت دنوں کو ایک دفعہ پھر سے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ وہ دن جنہیں وہ کبھی بھول ہی نہیں پائی تھی۔ 5 سالوں سے اس کے ساتھ تھے۔ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، سونا چاہتی تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ آف کی تو اچانک اسے باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس وقت ملازمہ بھی جا چکی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی ہی موجود تھی، گارڈز وغیرہ تو باہر تھے۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک اسے ایک پرچھائی سی نظر آئی، جیسے گھر میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ کون ہے؟ اچانک وہ باہر کی طرف جانے لگی، دیکھنے لگی، مگر وہاں سامنے کوئی نہیں تھا۔ کون ہیں آپ؟ اب کی بار دوبارہ سے بولی۔ اس کے اندر ڈر، خوف، ہر چیز ختم ہو چکی تھی۔ بس اس کی آنکھوں میں ایک جنون ہوتا تھا، ایک غصہ ہوتا تھا، ایک سنجیدگی ہوتی تھی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ دل سے آخری دفعہ کب مسکرائی تھی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ مسکرا کے باتیں کرتی تھی، مگر وہ آج تک خوش نہیں ہو پائی۔ فرزان یوسف زئی آج بھی اس کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا تھا۔ اس کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ ہاشم نے سر اٹھا کے اس نے ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ ہاشم، کیا تم کبھی جنت کو حقیقت نہیں بتاؤ گے؟ نہیں، میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا۔ تب تک نہیں بتاؤں گا جب تک کہ حقیقت خود جنت کے سامنے نہیں آئے گی، اور اس وقت دور نہیں ہے جب حقیقت خود جنت کے پاس آئے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا سچ میں؟ ایک دم سے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں سچ میں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ حقیقت جنت کے سامنے آئے گی؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں مجھے یقین ہے، اور وہ وقت دور نہیں، بہت جلد۔ وہ مسکرایا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے وجود پہ عجیب سا لمس محسوس کر رہی تھی۔ رات اسے یاد تھا کئی دفعہ اس نے کچن میں پانی پیا تھا، اور وہ آج وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہی، مگر اب جیسے ہی اسے ہوش آئی تھی تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب سی مہک پھیلی ہوئی تھی، کچھ عجیب سا تھا۔ یہ صبح اسے کوئی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے سر کو مسلا تھا۔ میں اگر کچن میں گری تھی تو پھر مجھے یہاں تک کون لے کے آیا؟ کچھ بھی اسے ٹھیک سے یاد نہیں آیا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ ارد گرد کمرے کو دیکھنے لگی۔ اچانک اسے سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہوئی گھڑی نظر آئی، جو کسی لڑکے کی لگ رہی تھی۔ وہ گھڑی کو دیکھنے لگی، آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ تو کیا کوئی آیا تھا یہاں پہ؟ کیا کسی نے مجھے بے ہوش کر کے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔
جلدی سے باہر کی طرف گئی۔ اس نے سارے CCTV فوٹیج چیک کیے، پورے گھر کے، مگر اسے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ مگر یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ سامنے بیٹھے ہوئے گارڈز کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا پرابلم ہے؟ 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک یہاں کے CCTV فوٹیج آن نہیں تھے، کسی نے بند کر دیے تھے، اس کے بعد آن کیے، کیا مطلب؟ تمہیں پتہ ہے اس گھر کے بارے میں، ان خفیہ کیمروں کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، یہاں تک کہ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، پھر کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ یہ تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا۔ یہاں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ یہاں تو کوئی ایسا انسان آیا ہے جسے اس گھر کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہے، صرف وہی انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جدید تکنیک کے کیمرے ہیں، یہاں فنگر پرنٹس لگے ہوئے ہیں بہت جگہ پہ، اور یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ یا تو کوئی ایسا انسان آیا ہے جو کوئی بہت بڑا ہیکر تھا، یا پھر کچھ ایسا ہے جس کے فنگر پرنٹس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا مطلب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس نے غصے میں سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھا اور باہر آئی، ہاشم کو کال کرنے لگی۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ہاشم نے اس کی کال پک نہیں کی اور وہ بیسمنٹ میں پہنچ گئی۔ صبح صبح اسے بیسمنٹ میں دیکھ کے ہاشم کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاشم، رات کو کوئی گھر میں موجود تھا اور تقریباً 12 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک میرے گھر کے سارے CCTV فوٹیج ڈسیبل کر دی گئی تھی، اور اب مجھے نہیں پتہ یہ کس نے کیا ہے۔ کسی ایسے انسان نے کیا ہے جو میرے گھر کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ ہاشم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس بارے میں انفارمیشن لیتا ہوں، پتہ کرواتا ہوں، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ مگر ہاشم پھر بھی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی ایسی تفتیش نظر نہیں آ رہی تھی جس سے یہ اندازہ ہو پاتا کہ اسے کوئی ٹینشن ہے یا پریشانی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جنت، کیا ہم اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس نے جنت کی طرف دیکھا تو جنت کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کامیاب نہیں ہوں گے تو مر جائیں گے نا، آخر ہمیں بھی تو یوسف زئی بیسمنٹ سے کچھ وفا نبھانی چاہیے۔ وہ ہنسا تھا جیسے آلیان نے نبھائی۔ آلیان کا نام سن کے وہ ہنسا تھا، مطلب آلیان کی موت کا بھی تمہیں اچھی طرح پتہ ہے؟ نہیں، اتنا زیادہ نہیں پتہ، بس فرزان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی جس رات آلیان کی موت ہوئی تھی۔ پیچھے سے آتی ہوئی منہا کے لبوں کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی، فوراً سے وہیں سے واپس مڑ گئی۔ ہاشم نے آج بھی اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی، اور یہ چیز شاید ہاشم کے لیے تکلیف دہ تھی۔ اتنی محبت دینے کے باوجود بھی وہ آج تک منہا کے دل سے آلیان کو نہیں نکال پایا تھا۔ جاؤ، جا کے اسے دیکھو۔ ہاشم کو وہ نوٹ کر چکی تھی، منہا کو بھی نوٹ کر چکی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، باقی کے دیکھ لیتا ہوں، تم فی الحال اس کے پاس جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے جنت آگے کی طرف چلی گئی۔ ہاشم اس کے پاس آیا، کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ آج سے 5 سال پہلے جیسا یہ بیسمنٹ نہیں تھا، یہ مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ یہ کوئی خفیہ بیسمنٹ نہیں رہا تھا، یہاں کئی لوگ آتے جاتے تھے، بہت بڑے بڑے لوگ، نہ جانے کتنے بڑے بڑے گینگسٹر یہاں پہ آ چکے تھے، مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہاں پہ حقیقتاً کیا ہوتا ہے، یہاں پہ کن لوگوں کی تباہی کا سامان موجود ہے، یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی دور دور تک کے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ جب ہاشم نے آہستگی سے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تو وہ فوراً سے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مجھے تکلیف دیتی ہو؟
اسے کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ نہیں، بھلا میں نے آپ کو کیوں تکلیف دینی ہے؟ میں نے کبھی آپ کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، ایسا تم کہہ رہی ہو، بار بار تم مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر تم علیان کو یاد کیوں کرتی ہو؟ میں اسے بھول بھی نہیں پاتی۔ یاد نہیں کرتی، بس بھول نہیں پائی۔ کبھی کیا میری محبت کہیں میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ وہ بالکل پیچھے شیشے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اچانک سے ونڈو کے پاس سے گولی اندر کی طرف آئی، سیدھا سامنے والی دیوار پہ جا لگی۔ بالکل اس کے قریب سے گزری تھی، جیسے نشانہ اسے بنایا گیا تھا، مگر نشانہ ٹھیک سے لگا نہیں تھا۔ وہ فوراً سے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا گیا اور اس دیوار پہ لگی ہوئی گولی کو دیکھتا اسے لے کے سائڈ پہ ہو گیا، مگر اس کے بعد کوئی فائر نہیں ہوا۔ وہ ارد گرد کی بلڈنگز کو دیکھنے لگا تھا، کیونکہ گولی کسی اور بلڈنگ سے چلائی گئی تھی۔ اس نے چاروں اطراف دیکھا، فوراً سے ساری سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا۔ آج پہلی دفعہ منہا کو خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ کبھی ان سب چیزوں سے ڈری نہیں تھی، مگر آج وہ کپ کپائی تھی، کیونکہ اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ سامنے والی دیوار کے پار بھی گولی شاید آر پار ہو چکی تھی۔ وہ جلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ٹھیک ہو تم؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو فی الحال یہ وار تو ایسے خالی نہیں گیا، یہاں سے نکلو۔ اس نے تمام سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا تھا۔ اتنے میں جنت بھی آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ نیچے والے پورشن میں بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ ہاں، جس نے بھی کی ہے اس کا بھی مجھے پتہ ہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، فی الحال پریشان مت ہو۔ انہیں حوصلہ دیا تھا، آج رات تقریباً 12 بجے کے بعد ہم لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ ہنسی تھی۔ جنت، کیا تم واقعی میں مرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تمہیں واقعی میں لگتا ہے کہ مر جاؤں گی؟ ہاشم کہنے لگا، نہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ تم موت کے منہ سے بھی نکالنے آ سکتا ہے کوئی تمہیں۔ ہاشم کی بات سن کے وہ الجھی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے نگاہیں اٹھا کے ہاشم کی طرف دیکھا۔ کون مجھے موت کے منہ سے نکالنے آ سکتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مطلب کہ ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، آ جائیں گے۔ وہ مسکرایا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا اس مشن میں جنت صرف اکیلی نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ دیکھو، ہمیں اس بیسمنٹ کو تباہ کرنا ہے، وہاں پہ کس چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا، بس ہم نے وہاں ان لوگوں سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد سارے ثبوت ہمارے پاس اکٹھے ہو جائیں گے، جس کے بعد شیخ کی تباہی ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بتاتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں، ایک ایک گاڑی کے اندر سے نکلتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، ارد گرد تھے، اور وہ بیسمنٹ کے اندر داخل ہو چکے تھے، سیڑھیاں چڑھتے جا رہے تھے، اور سب سے خفیہ کمرہ جس کے بارے میں نہ جانے کتنی مشکلوں کے بعد پتہ چلا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ اس میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی، جیسے پہلے سے پلان کا کوئی ستیہ ناش کر چکا ہو، کسی نے پہلے ہی سب کچھ تباہ کر دیا ہو۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مڑ کے ہاشم کی طرف دیکھا، انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، مگر اسے اکیلا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تھے۔ اس نے غصے میں وہاں سے سب کو جانے کا کہا۔ وہ نیچے کی طرف چلے گئے، مگر اگلے ہی لمحے کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے مار رہی تھی، مگر گویا اسے معلوم ہوا تھا جیسے اس کے ہاتھ فولادی ہوں، وہ لوہے کا بنا ہوا ہو۔ اسے اپنے بازو پہ درد کی
ٹھیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے کوئی انجیکشن لگایا گیا۔ جب اسے ہوش آئی تو بہت کم ہی بڑے حال میں موجود تھی، جہاں بالکل سیدھا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کے بعد اسے یکے بعد دیگرے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی داخل ہو رہا ہو۔ کمرے کی ساری لائٹس آن ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کے وہ ڈر گئی تھی۔ ان سب کے ہاتھوں میں گنز موجود تھی۔ آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے پاس کوئی بھی مت آنا، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ شیخ تمہارا قصہ تمام کر دوں گی، تم درمیان میں خود کو لے کے آتے ہو۔ شیخ جیسا دکھائی دیتا تھا ویسا تھا نہیں۔ لبوں کو ہلانا چاہتی تھی۔ وہ لوگ تو کہکے لگا رہے تھے، تم لوگ کل کے آئے بچے آج مجھے ہرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آج تم لوگ اتنے بہادر ہو، اپنی عزت کو تار تار ہوتا دیکھو گی لڑکی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب آ گیا، اس کے لبوں کو دھیرے سے چھوا تو اس کے ہاتھ پہ گولی چلی اور اگلے ہی لمحے سفید فرش پہ خون کے قطرے گرنے لگے۔ سارے گارڈز پیچھے ہو چکے تھے۔ اب کی بار اس کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ وہ نقاب پوش اپنا نقاب اتارتا ہوا آگے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کو پیچھے سے پکڑ کے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، کہنے لگا، بولا تھا نا ایک پٹھان کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی سزا ہے، باقی تمہارے گینگ کی، تمہارے گناہوں کی، تمہاری ہر ایک سزا بعد میں ہوگی، لیکن یہ جو ابھی ہوا ہے یہ میری بیوی کو، ایک پٹھان کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی سزا ہے، اسے چھونے کی سزا ہے۔ باقی سزائیں تو میں تمہیں بعد میں دوں گا، مگر ابھی تم نے میری غیرت پہ، میری عزت پہ وار کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے فرزان یوسف زئی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ نشانات تو بہت زیادہ بنے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی مونچھیں، داڑھی، اور اس کی گرے رنگ کی آنکھوں میں غصہ، نفرت، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ آج سے 5 سال پہلے مجھے بم سے اڑانا تھا، دیکھو میں اڑ کے بھی واپس آ گیا ہوں۔ اتنا آسان تھا کیا فرزان یوسف زئی کا قصہ ختم کرنا؟ بالکل بھی نہیں۔ کتنے بیسمنٹ تمہارے تباہ کیے ہیں، کتنا تمہیں میں نے برباد کیا ہے۔ آخری تباہی تمہاری موت ہوگی، جو گینگسٹر کی دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اور یہ لمحہ تھا۔ وہ لڑکی مکمل طور پہ کمزور ہو چکی تھی، جیسے اس کی ساری طاقت کہیں غائب ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی طاقت تو اس کے سامنے کھڑا ہوا، اس کا محافظ، اس کو بچانے والا، وہ بالکل بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے شیخ کے زخمی وجود کو گارڈز کی طرف پھینکا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، وہ شخص دوہری چال چل گیا تھا، اپنے گارڈز کو اس کے پاس بھیج کے اس کے گارڈز تک کو وہ خرید چکا تھا۔ آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو کھولنے لگا، جیسے جیسے اس کے ہاتھ کا لمس اپنے وجود سے ٹکرا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا وہ جانتی تھی، ہاشم نے کوئی کھیل کھیلا ہے اس کے ساتھ، اس کی موت کو لے کے، مگر وہ زندہ ہوگا اس چیز کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، کیونکہ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس دھماکے کی راکھ تک اڑ گئی تھی، کچھ بھی نہیں ملا، مگر کہیں نہ کہیں اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ وہ زندہ ہے، کبھی نہ کبھی تو لوٹ کے آئے گا، اور آج وہ آ گیا تھا۔ آہستگی سے اس کے بازوؤں کو کھولا۔ چلو، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے چہرے پہ غصہ اور سنجیدگی چھائے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ ایک دم سے خود کو ہوش کی دنیا میں واپس آتا محسوس کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے میرا کام کرنے دو، جاؤ یہاں سے، تمہیں درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود بھی کر سکتی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز، سب کچھ فرزان یوسف زئی کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس انداز میں
اس طرح بیہیو کرے گی یا اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے گی۔ تم گھر جاؤ، میں لوٹ کے آ چکا ہوں، باقی کا مشن میرے حوالے، اتنا تم نے کیا ہے، اس کی داد تمہیں بعد میں دی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈرائیور کے ساتھ واپس جانے کا کہنے لگا۔ وہ بجائے گھر جانے کے سیدھا بیسمنٹ میں آ چکی تھی، کیونکہ وہ اور بھی بہت سے طریقے سے بہت کچھ تباہ کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ جیسے ہی بیسمنٹ میں آئی تو آگے ہاشم کھڑا ہوا تھا، جس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ فائنلی تم اپنے مشن میں کامیاب ہو ہی گئی۔ مگر اس نے ہاشم کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، بہت زیادہ غصہ ہو، کیونکہ میں نے حقیقت تمہیں بتائی، کیونکہ یہ حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اگر شیخ کو شک ہو جاتا میں زندہ ہوں تو وہ کبھی بھی پکڑ نہیں پاتے۔ LCD کو آن کر چکا تھا۔ پورے بیسمنٹ میں صرف ایک نیوز ہی گونج رہی تھی، شیخ کی تباہی کی گونج، شیخ کی موت کی گونج۔ مطلب وہ شیخ کو مار چکا تھا۔ یہ نیوز جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اس نے گینگسٹر کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ فرزان یوسف زئی آج وہ ہر ایک نیوز چینل پہ آ رہا تھا۔ 4 سے 5 سال پہلے مرنے والا وہ ڈون فرزان یوسف زئی ایک گینگسٹر کا بتاج بادشاہ، جس نے ہمیشہ اچھائی کے لیے کام کیا۔ اس نے ہمیشہ گندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اگلے ہی لمحے اسے حیرت ہوئی تھی جب وہ اپنے آپ کو نیوز چینل پہ دیکھ کے رہی تھی۔ فرزان یوسف زئی سے اس کی بیوی اور تقریباً سبھی لوگوں کی تصاویر چل رہی تھی۔ پہلے کئی سالوں میں اس کی گئی محنت، وہ لمحے نہ جانے کیسے ریکارڈ تھے، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر انسانیت کے لیے کیے گئے ان کے کام، اس گندگی کو اور ان غلط باتوں کو، سمگلرز کو ختم کرنے کا ان کا مشن کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ آج ایک بہت بڑا گینگسٹر، وہ لوگ اسے تباہ کر چکے تھے، بہت بڑا ڈون، جس کا اب نام تک ختم ہو چکا تھا۔ ہر نیوز چینل پہ ایک ہی بات تھی، نہ جانے کتنے لوگ انتظار کر رہے تھے، نیوز چینلز والے، اینکرز، نہ جانے کون کون تھا، مگر وہ باہر جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں، وہ ایک دروازے سے نکل کے واپس آ گئی۔ جیسے ہی گھر آئی تو سامنے ملازمہ کے پاس روحان تھا۔ روحان کے پاس آ کے بیٹھی۔ مما واپس آ گئے ہیں نا بابا؟ یہ بابا ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ٹی وی کی طرف دیکھا، بابا نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں یہ آپ کے بابا ہیں، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ آپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس بچے کو ان سب کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ابھی سوال جواب کرنے لگ جائے گا۔ اس وجہ سے ملازمہ کو کہہ کے اسے اندر بھجوا دیا۔ اندر وہ خود حیران تھی، ابھی تک وہ یہ چیز قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ شخص واپس آ چکا ہے۔ وہ بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل نارمل انداز میں اس کے سامنے آیا تھا، چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آیا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے ایسے بولا تھا جیسے 2 دن کی کوئی چھٹی لے کے گیا تھا اور آج آ کے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ اگر وہ زندہ تھا تو اس کے سامنے کیوں نہیں آیا تھا؟ اتنے سالوں کی اس کے اندر تڑپ تھی، آج وہ اسے آزمانے کے لیے واپس آیا تھا۔ کیا وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس سے زیادہ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول دی، باہر کے مناظر کو دیکھنے لگی۔ پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے سائڈ پہ کرتا ہوا
کھڑکی بند کی، آہستگی سے کھڑکی کے آگے پردے کر دیے۔ اس کے ساتھ گزاری گئی آخری رات، جو شاید اس نے سوات کی ان حسین وادیوں میں گزاری تھی۔ اس رات کے بعد آج اس کے قریب تھا، اس کے پاس تھا۔ وہ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا آہستگی سے اپنے قریب کر گیا۔ وہ کپ کپانے لگی تھی، بالکل ایسے ڈر رہی تھی جیسے آج نہ جانے کتنے سال پہلے، جب پہلی دفعہ وہ اس کے پاس آئی تھی اور اس نے اپنے بازوؤں کے حصار میں اسے لیا تھا۔ جیسے تب وہ ڈری تھی، آج بھی بالکل ویسے ہی ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، نرمی سے پوچھنے لگا، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ پاکستان جانا ہے کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمارا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن یہاں میں میڈیا یا کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لمحے کے لیے منظر سے غائب ہونا چاہتا ہوں۔ کیا ہم پاکستان جائیں؟ وہاں جا کے خوبصورت سی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ سب کچھ چھوڑنے لگے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوال کیا تھا، تم چاہتی ہو کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں، جبکہ تم خود یہاں پہ قدم رکھ چکی ہو؟ وہ نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے سالوں بعد وہ مل رہا تھا۔ وہ اتنا نارمل کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ خود حیران تھی، اور وہ بھی اتنی نارمل تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیوں اتنی نارمل تھی۔ کیا اسے یقین تھا؟ اسے یہ شک تھا شاید کبھی واپس آئے گا، مگر اتنا یقین نہیں تھا جیسے وہ یقین سے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اب اپنا ضبط کھو چکی تھی۔ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس کے آنسو اس کی شرٹ کو بھگونے لگے تھے۔ اس نے شدت سے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ کیوں اتنے سال آپ نے مجھے تکلیف دی؟ ہر لمحہ میں ایک اذیت اور تکلیف سے گزرتی تھی، روتی تھی، بتائیں مجھے۔ وہ چلاتے ہوئے اسے پوچھنے لگی، اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اسے خود سے الگ کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ الگ نہیں ہوئی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ اس بارے میں فی الحال یہاں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز۔ میں کئی بار یہاں پہ آ چکا ہوں، تمہاری نیند میں۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں ہے، تمہارے لیے نیا ہوگا، مگر ان 4 سالوں میں تمہارے ساتھ جڑا رہا ہوں۔ میں جس کنڈیشن میں تھا، جس حالت میں تھا، بس میں تمہیں بہادر دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن فی الحال میں تمہیں یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں، یہاں پہ نہیں رکھنا چاہتا۔ سب سے بڑا مشن میں کمپلیٹ کر چکا ہوں، اور یہی شاید میرے لیے سب سے بڑا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی ہر چیز کو واپس نارمل روٹین میں لانے سے پہلے میں تمہیں فی الحال کچھ لمحوں کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا میں تمہارے ساتھ خوبصورت سی زندگی گزار سکتا ہوں؟ 4 سال مسلسل میں نے اس مشن کو کمپلیٹ کرنے میں لگا دیے ہیں، تم سے دور رہ کے، اپنے بیٹے سے دور رہ کے، اور بہت سی چیزوں سے دور رہ کے۔ اس وقت میں نے ایک بہت اذیت اور تکلیف سہی ہے، برداشت کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگ گیا، اس کے چہرے پہ بوسہ دیا۔ وہ روتی رہی تھی، اس کے بازوؤں سے پکڑ کے اپنے بیٹے کے کمرے میں لے آئی، جہاں پہ روحان سو رہا تھا۔ کو پتہ ان 4 سالوں میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ 4 سال جب اسے ضرورت تھی باپ کی، جب وہ پیدا ہوا تھا، اور ان 9 ماہ میں مجھے کتنی ضرورت تھی آپ کی۔ آپ کو اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ناراض تھی، اسے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی، اور ایک دفعہ پھر سے وہ اپنے بیٹے کو اور بیوی کو لے کے سوات کی ان حسین وادیوں میں آ چکا تھا، جن سے اسے محبت نہیں بلکہ عشق ہو گیا تھا۔ ان وادیوں میں دوبارہ آنا چاہتی تھی، مگر آ نہیں سکی۔ ان 4 سالوں میں اس کے پاس بہت سے ایسے موقع آئے تھے
جب وہ ان وادیوں میں آ سکتی تھی، مگر وہ نہیں آئی کیونکہ یہاں اس کی یادیں جڑی ہوئی تھی، وہ حسین یادیں جن کو اب وہ تازہ کرنے کے لیے آ چکے تھے۔ اس نے روحان کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، گھر کا دروازہ کھولا جس کو پہلے ہی صاف کروا چکا تھا۔ گھر مکمل طور پہ صاف تھا۔ دونوں اندر داخل ہوئے، ایک کمرے میں اپنے بیٹے کو لٹایا، اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے باہر کی طرف لے آیا۔ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کہیں نہیں، وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ گئے تھے، اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کو محسوس کر رہا تھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، میں کتنی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ آپ کو کھونے کا خوف، آپ سے دور جانے کا خوف، یہ سب کچھ مکمل طور پہ مجھے برباد کر گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، لیکن اب تو میں تمہارے پاس لوٹ کے آ گیا ہوں نا، اب تو کبھی تم سے دور نہیں جانا، میں نے ہمیشہ تمہارے پاس رہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے محبت سے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، اس کے ہاتھوں کو اپنے وجود پہ چلتا ہوا محسوس کر رہی تھی، مگر کچھ بتا نہیں پائی تھی۔ یہ سب کچھ بہت تکلیف دے رہا تھا، آپ سے دور رہنا، آپ کا یوں اچانک 5 سال بعد لوٹ کے آ جانا، یہ سب کچھ مجھے خواب کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، یوں ہی اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو گئی۔ آہستگی سے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا تھا۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا ان لمحوں میں کتنی اذیت اور تکلیف سے گزرا ہوں، تم لوگوں کو بچانے کے لیے، تم لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے میں نے کس کس اذیت کو اپنے گلے سے لگایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے لٹاتا اس کے پاس آیا، اٹھانے لگا تو اس کے بازوؤں سے پکڑ گئی۔ آج آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ آپ کو میرے پاس نہیں سونا تھا کیا؟ آج بھی تو وہی موسم، وہی لمحے، وہی سب کچھ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے لبوں سے لگا چکی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آ کے لیٹ گیا تھا، اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ لیا تھا۔ وہ کمزور لگ رہا تھا، بہت زیادہ کمزور۔ اس چیز کا اسے اندازہ ہو رہا تھا، اب ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ چکی تھی، اتنی نیند کے باوجود بھی اب اس کی نیند اڑنے لگی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اگلے ہی لمحے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ مزید اس کے قریب ہو کے بیٹھ گئی، اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ بتائیں نا مجھے، آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں؟ اس کے بعد وہ کچھ بولا نہیں تھا، بس اس کی گردن کے اندر اپنا چہرہ چھپاتا وہ بہت بری طرح سے رونے لگ گیا، بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ بتاؤ ہوا کیا ہے، کچھ بولو نا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم چکی تھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں نہیں آپ کو ایسے روتا ہوا دیکھ سکتی، پلیز مجھے بتائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم گئی تھی، مگر وہ یوں ہی روئے جا رہا تھا، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ میں کمزور ہو گیا ہوں، بہت زیادہ کمزور، پتہ نہیں مجھے کس چیز نے کمزور کر دیا۔ ان 4 سالوں میں نے بہت کچھ برداشت کیا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ وہ کچھ بولا نہیں تھا، کچھ چھپا رہا تھا، کچھ ایسا چھپا رہا تھا جو اسے بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ اب بتائیں نا مجھے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی، شاید پہلے میں تم سے دور نہیں گیا تھا، شاید اب کی بار میں تم سے دور چلا جاؤں۔ نہیں، ایسے نہیں بولیں۔ اس کا دل کانپ گیا تھا اس کی بات سن کے، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا گیا،
اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے یوں ہی دیکھے جا رہی تھی، دیوانوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب ہو گئی، اس کی گود میں اپنا سر رکھ کے کہنے لگی، میں بہت بہادر بنی ہوں، آپ کی جدائی نے مجھے بہادر بنا دیا ہے، لیکن آپ کا واپس آنا مجھے ویسے ہی کمزور کر گیا جیسے میں آپ کے رحم و کرم پہ پلی ہوں۔ آپ نے مجھے کیا بولا تھا، میں سب کچھ بھول جاؤں، میں نے ایسا ہی کیا، میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ آپ نے مجھے بولا تھا بس اتنا سمجھو کہ تم میری گود میں پیدا ہو کے آئی تھی، اور میں نے خود کو یہی سمجھا تھا، اور جب آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے میں نے خود کو یتیم سمجھا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ اس دن اندازہ ہوا تھا کہ آج میں یتیم ہوئی ہوں۔ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے لیٹی ہوئی تھی، مگر وہ اسے لٹاتا ہوا اس کے قریب آ گیا، جیسے عالیان کی موت۔ میں نے تمہاری قربت میں سکون حاصل کیا تھا، شاید مجھے وہ قربت چاہیے اس وقت۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے اور اس کے درمیان کے فاصلے ختم کرنے لگا۔ تمام تر قربت ختم ہو چکی تھی، اس کے قریب تھا، بہت قریب، اس کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ 5 سالوں کی تڑپ اس کے اندر تھی، آج وہ ختم ہو رہی تھی، مگر کہیں نہ کہیں ایک اذیت اور تکلیف تھی۔ وہ تمام تر فاصلے مٹا گیا۔ ان حسین وادیوں کے درمیان ایک حسین رات تھی، باہر ٹھنڈ اور ہلکی ہلکی برستی بارش اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ فریش ہو کے کچن کی طرف چلی گئی، اس کے لیے پسندیدہ ناشتہ بنایا۔ سب سے پہلے اس کا پسندیدہ قہوہ بنایا۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا تو اس کے پسندیدہ لباس میں نظر آئی تھی۔ اپنے پسندیدہ لباس میں دیکھ کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ چلتا ہوا پاس آیا، اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ مطلب اتنی جلدی میری بات کا اثر ہو گیا ہے؟ پتہ تھا میں تمہیں اس لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی گردن کو پیچھے سے چھوتا ہوا بولا۔ اچانک اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، بابا، بابا جانی۔ روحان پیچھے سے آ رہا تھا۔ روحان کو دیکھتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا۔ بابا جان، وہ باہر میں ابھی نکلا تھا نا، وہاں پہ ایک چاچو کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے پیار بھی کیا، انہوں نے مجھے چاکلیٹس بھی دیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ چاکلیٹس دکھائیں تو اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کون سا آپ کا چاچو باہر تھا؟ شاید ابھی بھی باہر کھڑے ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کے چاچو کو دیکھ کے آتے ہیں۔ کون سا آپ کو چاچو مل گیا تھا؟ آپ ہمارے لیے بیگم ناشتہ بنا دو، جیسے وہ دونوں نارمل میاں بیوی ہوں۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو یوسف کھڑا ہوا تھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بڑا اچھا، تمہارا عقل مند بچہ ہے۔ میں نے باپ کو بلانے کا کہا اور فوراً سے باپ کو بلا کے لے آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن تم نے غلط طریقے سے باپ کو بلانے کا کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کے گلے لگ گیا۔ اس دفعہ بھی آنے سے پہلے نہیں بتایا، یوں اچانک سے آ جاتے ہو؟ بس اچانک آ جاتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بابا جان تم سے ملنا چاہتے ہیں، بابا جان تمہیں یاد کر رہے ہیں، لیکن میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ ایک دفعہ بھی نہیں ملو گے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر آج شام کی دعوت، ہماری تمہارے گھر، ہم سارے فیملی والے آئیں گے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں یہاں کسی کو بھی آنے نہیں دوں گا۔ بابا جان آنا چاہتے ہیں تو تمہیں آنے کی اجازت دینی ہوگی۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ، لیکن بڑوں کا احترام تو یاد رکھو نا۔ وہ خاموش ہو گیا، دوبارہ کچھ بولا نہیں۔ واپس آیا تو ٹیبل پہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ بولا نہیں تھا، بالکل خاموش لگ رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ناشتہ کرنے کے بعد وہیں بیٹھی روحان کو ناشتہ کروانے لگی، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی،
مگر وہ خاموش تھا۔ اس کی خاموشی اسے الجھانے کے لیے کافی تھی۔ چلے ٹھیک ہے جناب، آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو میں زبردستی تو آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، نہیں میری جان، ایسی بات نہیں، بس رات کو اس کے چچا جان کی فیملی گھر پہ موجود تھی، مگر وہ کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا وغیرہ وہ لوگ کھا چکے تھے، بس سب کے درمیان میں بیٹھی مسکراتے ہوئے سب کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ سارے فیملی والے اسے بہت خوبصورت لگ رہے تھے، بہت اچھے لگ رہے تھے۔ بیٹا، میں تم سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے چچا جان کی بات سن کے فرزان نے کہا، نہیں، میں آپ سے کوئی بھی اکیلے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے لہجے میں بالکل روٹھا پن سا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھے تھے۔ آپ لوگوں سے مل کے بہت اچھا لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو وہ بھی مسکراتے ہوئے ان سے ملنے کے بعد واپس جا چکے تھے۔ آپ کو اپنے چچا جان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، شاید انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہو۔ میں اپنے ماں باپ کے مارنے والوں کے ساتھ یوں ہنستے مسکراتے نہیں رہ سکتا۔ وہ زبردستی آئے تھے، میں نے انہیں دعوت نہیں دی۔ آپ غلط کر رہے ہیں، وہ آپ کے اپنے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ خون کا رشتہ ہے۔ وہ نرمی سے بولی، خون کا رشتہ؟ اور مجھے ان خون کے رشتوں سے نفرت ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ایسے نہیں کہتے۔ اچانک وہ اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں ایسا بیہیو کر رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکایا، اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا کمرے کی طرف لے کے آ چکا تھا۔ تمہاری زبان بند کرنی پڑے گی، یہ کہتے ہوئے اسے بیڈ پہ لٹا کے اس کی اوپر جھکا۔ ویسے بھی ہمارا بیٹا 4 سال کا ہو چکا ہے، اس کا کوئی دوسرا بہن بھائی بھی ہونا چاہیے۔ تم اس چیز سے لگتا ہے بڑی بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ اس کے پاس سے آتی ہوئی کلون کی مہک، اس کے ہاتھوں کا لمس، یہ سب کچھ اسے بہت خوبصورت اور حسین لگ رہا تھا۔ زندگی کتنی پرسکون لگ رہی ہے نا۔ وہ سمندر کے کنارے اس کے کندھے سے سر ٹکاتے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال ہوا میں رقص کر رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ پرسکون، اور پتہ ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ صرف فرزان یوسف زئی کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ہم اتنی خوبصورت زندگی جی رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن شاید میں اس خوبصورتی کو آپ کی وجہ سے محسوس کر رہی ہوں۔ ہمیں یہ خوبصورتی دینے والے، مزید خوبصورتی بنانے والے ایک دوسرے کا ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہاشم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا۔ کیا آپ کو میں نے بہت زیادہ تکلیف دی؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ بدلے میں آپ کو اس کے بدلے میں ایک اچھی سی نیوز دے سکتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ منہا کی طرف دیکھا۔ منہا اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آپ گیس بھی کر سکتے ہیں، ایسی کون سی بڑی نیوز ہو سکتی ہے جو آپ کو خوش کر سکتی ہے؟ اس کی بات سن کے وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، مگر جیسے جیسے اسے اندازہ ہوا، وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا جو میں سوچ رہا ہوں وہی تم مجھے بتانا چاہتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب مجھے کیا پتہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، مطلب میں بابا بننے والا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔
اور وہ ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بہت شکریہ مجھے اتنی بڑی نیوز دینے کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ تمام باتوں کے بعد اسے حیرت ہوئی تھی، مطلب جنہیں ساری عمر وہ اپنی ماں باپ کو مارنے والا سمجھتا رہا تھا، حقیقت میں وہ تھے ہی نہیں۔ آج پہلی دفعہ اسے حقیقت کا اندازہ ہوا تھا۔ اس کے چچا جان ہر چیز کا بدلہ بھی لے چکے تھے اور اسے اب جا کے اس چیز کا پتہ چلا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہمیشہ اس کا انتظار کیا، اس کی طلب میں رہے، ہمیشہ اسے یاد کیا۔ آج جو حقیقت اپنے چچا جان کے بارے میں سن رہا تھا، یوسف کیا میں چچا جان سے مل سکتا ہوں؟ کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کتنا انہیں برا بھلا کہا، کتنی انہیں تکلیف دینے کی کوشش کی۔ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، ہاں بابا جان کمرے میں ہیں، تم جا کے مل سکتے ہو ان سے، کیونکہ ابھی تک اسے یہی چیز تکلیف دے رہی تھی کہ وہ اتنا کچھ تباہ کر چکا تھا، اتنا کچھ برباد کر چکا تھا، اتنے لوگوں کی مدد کر چکا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا، صرف اس کے لیے بے چینی اس بات کی تھی، اس کے ماں باپ کو مارنے والے، اس کے خاندان کو تباہ کرنے والے زندہ ہیں، مگر ان کا بدلہ تو اس کا چچا لے چکا تھا۔ مطلب ہمیشہ سے ان کے خون میں بہادری شامل تھی، وہ ہمیشہ بہادر تھے۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چچا جان کرسی پہ بیٹھے کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ خون کی کشش، اپنوں کی محبت آج ایک دفعہ پھر سے اس کے دل میں جاگی تھی۔ وہ آ کے ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا، ان کے گھٹنوں پہ سر رکھا تو آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا تھا ایک دن تمہیں سچ پتہ چل جائے گا، میں انتظار کرتا تھا کب تمہیں سچ پتہ چلے گا، تم کب آؤ گے، کب میں سینے سے لگوں گا، کب بے چین دل کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ وہ محبت سے بولے تو وہ ان کے سینے سے لگ گیا، بچوں کی طرح رونے لگا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگے۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا تم یہاں ہمارے ساتھ ہمارے پاس رہو، مگر ایسا نہیں ہو سکا، لیکن اب تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ لیکن وہ یہاں رک نہیں سکتا تھا، واپس جانا چاہتا تھا۔ یہاں اسے چین بھی نہیں مل رہا تھا، لیکن یہاں سکون بھی تھا۔ اس نے فتح حاصل کر لی تھی، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اور ان سبات کی حسین وادیوں میں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ لوگ دوبارہ سے دبئی آ چکے تھے۔ آج اسے کسی چیز سے کوفت محسوس نہیں ہوئی، کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچی۔ آج وہ پرسکون تھا، سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا، اس خوبصورت شہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کندھے پہ سر رکھے ہوئے کہنے لگی، بہت شکریہ میری زندگی کو اتنی خوبصورت بنانے کے لیے۔ مجھے اولاد سمجھتے ہیں تو کبھی مجھے بیوی سمجھتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس کے گرد بازو حائل کرتا مزید اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔